حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان کی آمد تھی۔ ایک شام قبل جب شعبان کی آخری تاریخ تھی، آپ نے اپنے صحابہ کو اس بابرکت مہینے کے لیے تیار کرنے کی خاطر اس کی عظمت اور شان بیان فرمائی۔ اس کی تفصیل حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں روایت کی ہے، فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک بڑی عظمت اور شان والا مہینہ سایہ کرنے والا ہے۔ ہاں، ایک برکتوں والا مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو ثواب اور فضیلت کے لحاظ سے ہزاروں مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کیے ہیں اور اس کی رات کی عبادت کو نفل ٹھہرایا ہے۔ اس مہینے میں جو شخص کسی نفلی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اسے اس نفل کا ثواب عام دنوں میں فرض ادا کرنے کے 70 فرض کے برابر ملے گا۔ اور یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے اور ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں روزہ دار کی افطاری کرواتا ہے تو یہ عمل اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اسے آگ سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اسے روزہ دار کے اجر کے برابر ثواب ملتا ہے، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس کا آغاز رحمت اور جس کا بہترین اجر مغفرت ہے اور جس کا انجام آگ سے آزادی ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے مزدور یا خادم سے اس کے کام کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دیتا ہے اور اسے آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطانوں اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور آگ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا۔ جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور کوئی ایک بھی بند نہیں رہتا، اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے آ اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے چاہنے والے رک۔ اور اللہ کے لیے بہت سے لوگ آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں۔ رمضان کی ہر رات کو ایسا ہوتا ہے۔